السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ڈاکٹر محمد ظفر اقبال، فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا پروگرام کورس کوڈ 6407 کلاس روم اسیسمنٹ سے متعلق ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم یونٹ نمبر 9 سے مارکنگ اینڈ رپورٹنگ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، پچھلے پروگرام میں جو ہم نے پہلے کیا ہے یونٹ نمبر 8 کے اوپر، اس میں ہم نے میئرمنٹ سکیلز کی بات کی اور یہ دیکھا کہ سینٹرل ٹینڈنسی جو ہے اسٹیٹسٹکس میں مین، میڈین، ماڈ سے کیا مراد ہے، اور ان کو ایگزامپلس کے ساتھ ہم نے سیکھا۔ اور اسی طرح ہم نے ڈسپرشن میں اسٹینڈرڈ ایویشن، رینج، ویرینسز کی بات کی۔ آج جو موضوع ہے وہ بیسیکلی مارکنگ اینڈ رپورٹنگ کا ہے، اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہنا نور موجود ہیں فیکلٹی آف ایجوکیشن سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ ڈاکٹر ہنا نور جو ہیں وہ درس و تدریس کے ساتھ کئی سالوں سے وابستہ ہیں اور ماہر سمجھی جاتی ہیں اپنی فیلڈ میں۔ تو ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جیسے ہم مارکنگ کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو مارکنگ سے پہلے ایک لفظ بولا جاتا ہے اسکورنگ، تو یہ را اسکور کا کیا کانسیپٹ ہے، یہ ذرا اسٹوڈنٹس کو بتائیں۔ مارکنگ اور اسکورنگ جو ہے وہ ایک قسم کے سینونمس لیے جاتے ہیں۔ ہم مارکس دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو کہ بچے نے جو کویشچنز اٹیمپٹ کیے ہیں، ہم نے ہر کویشچن کے ٹوٹل مارکس جو ہے وہ کویشچن پیپر میں مینشن کیے ہوتے ہیں۔ تو ان ٹوٹل میں سے بچے نے کتنا آبٹین کیا، جو ہمارے آبجیکٹیو ٹائپ ہوتے ہیں ان کی اسکورنگ ایزی ہے، وہ یس اور نو، اور مطلب کہ یا وہ اس کا آنسر صحیح ہوگا یا غلط ہوگا۔ جو ہمارے سبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہیں ان کی تھوڑی سی اسکورنگ میں ٹیچر نے سیکشنز رکھے ہوتے ہیں کہ اس نے فار ایگزامپل کریٹیو رائٹنگ ہے تو اس نے انٹرو دیا تھا، اس نے ایلیبوریشن دی تھی، اس نے ایگزامپلس دی تھیں، آخر میں کنکلوڈ کیا تھا۔ تو اس طرح سے ٹیچر کی اپنی ایک اسکورنگ اسکیم ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس کے اگینسٹ اس نے ہر ایک کے ٹوٹل مارکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بچے نے ان ٹوٹل مارکس میں سے کتنے آبٹینڈ کیے ہیں وہ اس کی مارکنگ ہو جاتی ہے۔ اور پورے پیپر کی یا پورے کویشچن پیپر کے ٹوٹل مارکس جو ہیں ان کو ہم را اسکور جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ را اسکور اور ٹرو اسکور میں بھی کوئی فرق ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ جو اسٹوڈنٹ نے اسکور لیا ہے وہ را اسکور ہے، فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ 30 لیتا ہے تو یہ اس کا را اسکور ہے، تو یعنی مارکنگ کرتے ہوئے ہم کوئی اس کو ڈفرینشیٹ بھی کرتے ہیں دوسرے اسکور کے ساتھ؟ را اسکور کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ انفارمیشن بہت ضروری ہے کہ فار ایگزامپل بچے کے پاس جو ہے وہ اس کے ٹوٹل مارکس کتنے تھے۔ صرف 35 جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ بچے کی اسٹینڈنگ جو ہے وہ کہاں پر ہے۔ ایک سبجیکٹ میں اگر اس نے 35 لیا آؤٹ آف 50 اور دوسرے سبجیکٹ میں اس نے 35 لیا آؤٹ آف 100، تو صرف 35 اور 35 اگر رپورٹ کارڈ پہ ہم لکھ دیتے ہیں یا اس کا جو رزلٹ ہے اس شیٹ پہ لکھ دیتے ہیں، تو ہمیں اس بچے کی انفارمیشن کیونکہ کمپلیٹ نہیں ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس نے اسکور لیا کیا، اس کی اٹینمنٹ لیول کیا ہے، اس نے کیا اچیو کیا ہے۔ اس کو ہم نہ ہی کسی دوسرے ٹیسٹ کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، نہ آپس میں بچوں کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ جو بھی اسٹوڈنٹ کسی پیپر میں نمبر لیتا ہے، مارکس لیتا ہے، وہ اس کا را اسکور ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ رپورٹنگ کریں تو آپ اس کا جو ٹوٹل اسکور ہے جس میں سے اس نے وہ اسکور لیے ہیں وہ بھی ضرور مینشن کریں، اور یہ ہم رپورٹنگ کے اندر کہیں لکھ دیں کہ اس بچے نے یہ جو 35 مارکس ہیں آؤٹ آف 50 لیے ہیں تو یہ اتنے پرسنٹیج مارکس کی اس نے لی ہے، تو اس سے زیادہ میننگ جو ہے وہ میننگ فل ہو جاتا ہے۔ را اسکور کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے آپ کو دوسری انفارمیشن مست دینی ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹیسٹ اویلیبل ہیں، آج کل NTS کا بہت زیادہ ہے، تو NTS میں وہاں پر پرسنٹائل رینکس دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اور پرسنٹیج میں عموماً اسٹوڈنٹس ہیں وہ پھر کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایک اور چیز ہے۔ تو را اسکور کبھی بھی اس طرح سے ہم اس سے انٹرپریٹیشن نہیں لے سکتے، بچے کی جو رینکنگ ہے یا لیول آف اچیومنٹ ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے پھر ہمیں جو ہے وہ رپورٹنگ کے لیے سسٹم دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ نارم ریفرنس کی طرف جا رہا ہے یا کرائٹیرین ریفرنس کی طرف جا رہا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بات کی ہے نارم ریفرنس اور کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ، آلریڈی ہمارے اسٹوڈنٹس کچھ اس کے بارے میں پہلے لرن تو کر چکے ہیں پریویس یونٹس میں۔ یہ ان کی اسکورنگ کیسے کرتے ہیں، یہ جو دو ٹیسٹ آپ نے بولے ہیں، نارم ریفرنس ٹیسٹ اور کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ؟ اوکے، اسٹوڈنٹس جس طرح کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نارم ریفرنس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اور کرائٹیرین ریفرنس کیا ہوتا ہے، یا میں آپ کو دوبارہ یاد دلاتے پھروں کہ کرائٹیرین ریفرنس میں ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہوتا ہے جس کے اگینسٹ ہم اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ جج کرتے ہیں۔ وہ کرائٹیریا ہمارا کریکلم بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ٹیسٹ کے وہ آبجیکٹیوز بھی ہو سکتے ہیں۔ کریٹیو رائٹنگ میں ہم نے کیا آبجیکٹیوز رکھے ہیں کہ بچے کو ایلیبوریشن آتی ہے، بچے کو جو ایکسپلین کرنا آتا ہے، بچے کی ویکیبلری ٹھیک ہے، بچے کی گرامر ٹھیک ہے، یہ ہم نے کرائٹیریا جو ہے وہ رکھا ہے جس کے اگینسٹ جو ہے وہ ہم اس کی اسکورنگ کر رہے ہیں۔ اس کی ایگزامپل میں نے ابھی آپ کو پہلے
پہلے بھی دی تھی. نارم ریفرنس میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً پیرنٹس جب آتے ہیں ان کو ہم نمبر بھی بتا دیتے ہیں, ان کے سامنے رپورٹ بھی رکھ دیتے ہیں, بٹ دے آر انٹرسٹڈ کہ ہمارے بچے کی پرفارمنس باقی بچوں سے کیسی ہے, کیا وہ اس گروپ میں ویسا ہی ہے یا اس گروپ سے بہتر ہے. مطلب ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے بچے کے اچھا ٹھیک ہے یہ نمبر تو ہیں, لیکن ان کے لیے وہ نارمس یا وہ اسٹینڈرڈس یا کرائٹیریاز جو آپ نے رکھے ہوتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اس طرح سے مشکل ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ عموماً جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ باقی بچوں سے مجھے بتائیں میرا بچہ بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے. تو جب ہم اس کو اس کے ود ان دیٹ گروپ یا ود ان دیٹ نارمل جو اسٹینڈرڈائز سیمپل ہے اس سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم جب اس میں اسکورنگ دے رہے ہوتے ہیں اور اس میں رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نارم ریفرنس ٹیسٹنگ کے حساب سے ہو رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. اوکے, اچھا یہ ہمارے یہاں جیسے آپ اسکورنگ کی بات آپ نے کی یا مارکنگ کی بات کی ہے, ہمارے یہاں کیا اسٹینڈرڈ جو ٹریڈیشنل جو مارکنگ یا گریڈنگ سسٹم ہے وہ کیا ہے پاکستان میں جو ہم پاکستان میں جو عام طور پر یوز ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو اسکول سسٹم ہے سیکنڈری اسکول لیول تک جو چیز یوز ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ پاس فیل جو کہ کرائٹیرین ریفرنس اگین کہ ویدر دا اسٹوڈنٹ ہیز اٹینڈ دس لیول اور نو, یس اینڈ نو. یہ آسان ہے انڈرسٹینڈ کرنا, پیرنٹس کو بھی کسی دوسرے کو بھی بتانا اور پیرنٹس کو ایکسپلین کرنا میرا بچہ تو پاس ہو گیا. لیکن اس میں بھی اگین ہمیں لیول آف اچیومنٹ نہیں پتہ چلتا. اب ایک 80% والا بھی پاس ہے اور ایک 60% میں بھی پاس ہے اور ایک ایون 40% والا بھی پاس ہے. تو اگین پھر اس چیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو اوور کم کرتے ہوئے گریڈنگ سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ تر یوز ہو رہا ہوتا ہے, جس میں ہم عموماً A to F جو ہے وہ گریڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو A جو ہے وہ ویری گڈ کے لیے ہے, ایکسیلنٹ کے لیے ہے, پھر ویری گڈ ہے, گڈ ہے, اسی طرح D مطلب کہ سیٹسفیکٹری, F جو ہے وہ فیل کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگین اب وہی والی بات ہے کہ اب A جو ہے وہ 80% اینڈ ابو اگر لے رہے ہیں تو ایک بچہ جو 95 لے رہا ہے اور ایک جو 82 لے رہا ہے, اگین وہ دونوں جو ہے نا وہ برابر آ جاتے ہیں. تو مختصراً یہ کہ ڈفرینٹ سسٹمز اویلیبل ہیں ہمارے پاس, ہر ایک کی اپنی شارٹ کمنگس بھی ہیں, ہر ایک کی اپنے بینیفٹس بھی ہیں. تو ہمیں اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا چائلڈ, اکارڈنگ ٹو دا کرائٹیریا یا جو ہم بیسکلی پیرنٹس کو یا جو ہمارے جن کو ہم رپورٹ کریں ان کو بتانا چاہ رہے ہیں, تو ڈفرینٹ سسٹم جو ہے نا وہ ہمیں یوز کرنے چاہیے. تو نارملی ہم پاس فیل کرائٹیریا اور گریڈنگ سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگا کہ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کرائٹیرین اور نام ریفرنس, کہ پاس فیل کا کانسیپٹ کرائٹیریا کے ساتھ شاید ہم لنک کر سکتے ہیں کہ اگر تو کوئی اسٹوڈنٹ اس کرائٹیریا کو میٹ کرتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ پاس ہے, اور اگر اس کرائٹیریا کو میٹ نہیں کرتا تو وہ فیل ہے. اور اسی طرح اگر میں اس کو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا کہ نام ریفرنس اگر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں یا اس کی مارکنگ کر رہے ہیں تو اس میں ہم گریڈنگ کو زیادہ اچھا انوالو کر سکتے ہیں, کہ چونکہ ود ان دا گروپ جیسے آپ نے بتایا کہ ایک اسٹوڈنٹ کی جو اچیومنٹ ہے وہ باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو اس کا گروپ ہوتا ہے, کلاس ہوتی ہے, اس کے ساتھ کمپیئر کر کے بنتی ہے. تو گریڈنگ جو ہے ABCD جو EF وہ ہم اس کے ساتھ بھی یعنی نارم کے اندر زیادہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو دیکھیے جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ آپ کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے کس پرپز کے لیے ہے. اگر ایک طرح سے دیکھا جائے کہ ایک بچے کی صرف اپنی اچیومنٹ کو ہم لے رہے ہیں اور اس بچے کے اپنے اسکور کو ہی لے رہے ہیں اور اسی بچے کو ہم گریڈ کر رہے ہیں, تو پھر یہ کرائٹیرین ریفرنس ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے جسٹ اسی بچے کا 80% اس نے 80% اوبٹین کیا اور ہم نے اس کو جو ہے وہ A گریڈ دے دیا. نارم ریفرنس میں ہم اس کو جو ہے وہ ود ان دا گروپ اور بٹوین دا ایجز جو ہے وہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس اس میں جو ہے وہ 2-3 ایگزامپلس ہیں, شاید اس سے تھوڑا سا بچوں کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ ڈیولپمنٹل سکورز ہیں, یا ہم یہ کہہ لیں کہ جس طرح گریڈ نارمس ہیں. گریڈ نارمس میں اسی ایک گریڈ میں رہتے ہوئے اب اس کی وہ کلاس ہے, فار ایگزامپل 3 کلاس ہے یا 4 کلاس ہے, تو 4 کلاس میں رہتے ہوئے ایک پرٹیکولر سبجیکٹ میں اس کی رینکنگ کیا ہے, تو وہ 4.3 مینس کہ اس نے 4th کلاس میں 3rd لیول آف اٹینمنٹ لیا ہے ان دیٹ سبجیکٹ. اسی طرح ایک بچے کا 4.7 لکھا ہوا ہے, تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس بچے کا 4.3 اور اس کا 4.7 یہ 4th گریڈ کا ہی آپس میں کمپیریزن ہو رہا ہے. تو اس طرح سے تھوڑا سا کمپیریزن کرنا ایزی ہو جاتا ہے اور ود ان دا گروپ جو ہے اس کی رینکنگ جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہے. لیکن اگین یہ چیزیں جو ہے سمجھنا ہمارے خاص طور پہ اگر رپورٹنگ پرپز جو ہے وہ پیرنٹس کے لیے تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, ان کو یہ چیزیں اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں ہوتی کہ یہ اس کو وہ کنفیوز بھی کر سکتے ہیں کہ 6 گریڈ کے بچے کا 9.7 گریڈ نارمس کیسے آ سکتا ہے, کیا اس نے 9th کلاس لیول کی جو ہے وہ اٹینمنٹ لے لی ہے. اٹینمنٹ ٹیسٹ اس کا کلاس 6 کا ہی ہوا ہے, لیکن اس میں اس نے دا بیسٹ پرفارمنس دی ہے, تو اس کا گریڈ نارمس جو ہے وہ بن جاتا ہے. اسی طرح یہاں میں بات کرتی چلوں کہ ود ان دیٹ ایج گروپ جب ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس 2-3 ایگزامپلس ہیں. ایک پرسنٹائل رینک کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ ایک بچہ ایک ٹیسٹ میں اپیئر ہوتا ہے, اس دن اسی ایج گروپ کے اس کے ساتھ جتنا وہ پورا ایک گروپ
جس میں کہ وہ اپیئر ہو رہا ہے. اگر اس کا پرسنٹائل رینک ہمارے پاس 90% آ رہا ہے تو اٹ شوز کہ 90% اس کی جو اٹینمنٹ لیول ہے اس کا 90% آف دا چلڈرن آر بلو دیٹ چائلڈ. تو ہمیں ایک بہت اچھا کمپیریزن آ جاتا ہے کہ ود ان دیٹ ایج گروپ وہ جو سارے بچے اس دن اپیئر ہوئے تھے تو 90% بچے اس سے نیچے چلے گئے اور صرف یہ 90 اور اس سے اوپر والے جو بچے ہیں 10% بچے جو ہے وہ اس سے اوپر ہیں. تو ہمیں ایک بڑی ایک وہ سیٹسفیکشن لیول بھی آتا ہے کہ اچھا اگر ویسے شاید 90 دے دیا جائے تو آج کل جس طرح ہمارے بورڈ کے ایگزامس میں ہو رہا ہے ہر بچے کے 90% آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن اگر ہم میرا خیال ہے کہ اب تو اتنے زیادہ مارکس آنا شروع ہو گئے کہ وہاں بھی پرسنٹائل رینکس لگانا شروع کر دینا چاہیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے. پیرنٹس ویسے تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے بچے کے جو ہے 90% آ گئے, لیکن ادھر سے جب ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے ایون گورنمنٹ کالجز میں ایڈمیشن نہیں مل رہا ہوتا. ریزن یہ ہے کہ بہت سارے بچے 90% لے کے آئے ہوئے ہیں. تو وہاں پرسنٹائل رینک جو ہے نا وہ ہمیں کیونکہ ود ان دیٹ ایج گروپ کمپیریزن کر کے دے رہا ہوتا ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بچے کی رینکنگ کیا ہے, یہ کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے اور کتنے بچے اس سے نیچے ہیں اور کتنے بچے جو ہے وہ اس سے اوپر ہیں. بالکل صحیح ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹینڈرڈ اسکورز ہیں. اسٹینڈرڈ اسکورز جو ہیں یہ بہت ہی کارآمد چیز ہے کیونکہ یہ آپ کو ود ان دا ایج گروپ بھی کمپیریزن کر کے دیتے ہیں, ود ان ڈفرینٹ ٹیسٹ بھی کمپیریزن کر کے دے رہے ہوتے ہیں. ٹیسٹ کے ایون مارکس جو ہیں وہ ویری کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اندر جو ہے وہ کمپیریزن کر کے دے رہے ہوتے ہیں. تو را اسکورس کو عموماً جو ہے وہ ہم اسٹینڈرڈ اسکورس میں کنورٹ کرنا جو ہے وہ پریفریبل سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمارے پاس 2-3 اسٹائلس ہیں. اس میں زی اسکورس ہے, ٹی اسکورس ہے اور اسٹینائنس ہیں. اسٹوڈنٹس یہ نام سن کے تھوڑا سا وہ ہو رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمیں کیا کچھ بتانا شروع کر رہے ہیں, لیکن سمپل آپ بچوں یہ سمجھ لیجئے کہ اسٹینڈرڈ اسکورس میں آپ نے بچوں کے اسکور کو جو ہے وہ مین کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے پاس کرائیٹیرین ریفرنس ٹیسٹ تھا اس میں ہمارے پاس مین کی انفارمیشن نہیں تھی. بچے کا اپنا ہی لیول تھا, ہمیں پتہ تھا بچے کی اپنی انفارمیشن تھی کہ اس نے کتنے % مارکس لیے ہیں, اس کے ٹوٹل مارکس کتنے ہیں, اس کا اٹینمنٹ لیول کیا ہے, اس کو ہم نے گریڈنگ دے دی. لیکن اسٹینڈرڈائز اسکورس میں ہم کیونکہ اس کو ہمیشہ مین کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں مین جو اسکور ہے یا جو ہمارے پورے گروپ کے اندر جو مین لیول آ رہا ہے اس کی انفارمیشن اویلیبل ہو جاتی ہے. تو پھر ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہو جاتا ہے کہ بچہ مین لیول سے نیچے ہے یا مین لیول سے اوپر ہے. پھر وہ یہ زی اسکور اور ٹی اسکورز ان کے فارمولاز ہیں جس میں کہ ہمارے پاس مین جو ہے وہ 0 ہے یا 50 ہے اور اسٹینڈرڈ ایویشن 1 ہے یا 10 ہے. تو سمپل آپ را اسکور کو اسٹینڈرڈ اسکور میں اگر چینج کر دیتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ سبجیکٹس کے درمیان بھی کمپیریزن دے سکتا ہے آپ کو اور ڈفرینٹ جو ایون ود ان دا سیم سبجیکٹ ڈفرینٹ ٹیسٹ کے درمیان کمپیریزن دے سکتا ہے. تو ایک بچے کا اسٹینڈرڈ اسکور کو ہم لے کے کہیں بھی کسی بھی بچے کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں, کسی بھی گروپ کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ را اسکور کو کنورٹ کرنا سکھایا کہ ہم ان کو اسٹینڈرڈ اسکورز میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور وہ جو را اسکور جو کسی اسٹوڈنٹ نے انڈیویجولی حاصل کی ہیں اس کو پورے گروپ کے مین اسکور کے ساتھ ہم کمپیریزن میں لا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ رپورٹنگ کے کیا ویز ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہم نے مارکس تو دے دیے اسٹوڈنٹس کو, اسکور آ گیا ان کے پاس, را اسکور آ گیا, اب ہم نے ان کو جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پیرنٹس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ یہ 30 مارکس میرے لیے ہیں چلڈرن نے, لیکن یہ 30 کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. تو ہمیں رپورٹنگ کے کون سے پہلے تو ویز ہیں جن سے ہم رپورٹ کر سکتے ہیں اس رزلٹ کو یا ان مارکنگ ہم نے کی ہے, اور پھر اس میں فردر امپرومنٹ کیسے لائی جا سکتی ہے. تو بیسیکلی ویز جو ہے نا وہ ہمیں ذرا شیئر کریں. صحیح. رپورٹنگ کا جو سسٹم جو ہے اس کو میں سارا ایکسپلین کروں گی. آج کل ہمارے اپنی کنٹری میں جو سارا کچھ ہو رہا ہے, اگر ہم گورنمنٹ کے اسکولس میں جائیں تو وہاں پر ایک رپورٹ کارڈ ملتی ہوتی ہے. بچپن میں ہمیں بھی ملتی ہوتی تھی, سارے سبجیکٹس کے نام لکھے ہوتے تھے اور اس میں بچوں کے آبٹینڈ مارکس جو ہے وہ لکھے ہوئے ہوتے تھے. پھر اس کے ساتھ جو ہے ٹوٹل مارکس آ گئے اور پرسنٹیجز آنا شروع ہو گئی. تو ایک تو یہ سمپل سا طریقہ ہے کہ اس کے ڈفرینٹ سبجیکٹس میں اس کا اٹینمنٹ لیول کیا آیا ہے. لیکن اگین جس طرح سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کرائیٹیرین ریفرنس ہو جاتا ہے اور اس کے جو سب سے بڑی شارٹ کمنگ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک تو کمپیریزن نہیں پتہ چل رہا ہوتا باقی بچوں کے ساتھ, اور دوسرا ہمیں جو ہے ایک بچہ جس نے کہ ایفرٹ پٹ کی ہے, جس نے جو ہے وہ بہت محنت کی ہے یا جو پہلے سے بہتر لیول پہ آیا ہے, وہ انفارمیشن نہیں آ رہی ہوتی. تو وہ رپورٹنگ جو ہے وہ پیرنٹس کے لیے بھی جنہوں نے ڈیفینیٹلی اس بچے کے ساتھ ایفرٹ پٹ کی ہے تو بچے نے تھوڑا سا امپروو کیا ہے, ان کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی شاید اس طرح سے وہ ان کو موٹیویشنل نہیں لگتی بلکہ الٹا اثر ڈال سکتی ہے. تو صرف اور صرف سبجیکٹس کو رپورٹ کر دینا کہ اس سبجیکٹ میں اتنے مارکس ہیں یہ بہتر نہیں سمجھا گیا. پھر ہماری رپورٹ کارڈز میں تھوڑا سا چینج آنا شروع ہو گیا. اس کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نیچے جو ہے وہ ایک کالم چھوڑنا شروع ہو گیا جس میں کہ کمنٹس دیے جاتے تھے. اس میں ٹیچر نے کمنٹ کرنا شروع کر دیا, بہت خوب, محنت جاری رکھیں. لیکن پھر وہ جو ہے نا کمنٹ شارٹ ہوتے ہوتے اچھا اور برے پہ چلے گئے. اب گڈ ایک ٹیچر کا گڈ, ایک میرے لیے گڈ کا لیول کیا ہے,
اور ایک دوسری ٹیچر کے لیے گڈ کا لیول کیا ہے. یہاں بھی اگین ہمارے پاس پرابلم آنا شروع ہو گئی رپورٹنگ کے. جو ٹیچر رپورٹ کر رہی ہے وہ کیونکہ ٹیچر کا سبجیکٹو ڈیسیژن ہے تو وہ پیرنٹس تک اس طرح نہیں پہنچ پا رہا, اور بچوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ٹیچر تو ہمیشہ ہمیں اسٹار ہی دیتی ہیں, اس ٹیچر نے کبھی نہیں دینا, اس ٹیچر نے کبھی خوش نہیں ہونا. ان کا لیول آف گڈ جو ہے وہ ہائی ہے. تو اگین آپ نے رپورٹ جو کرنی ہے اس میں آپ نے بچے کی ایک ہولسٹک اپروچ لینی ہے, اس کے سارے ایلیمنٹس کور کرنے ہیں. اس لیے پھر جو گریڈنگ سسٹم ہمارے پاس آیا اس میں انہوں نے گریڈنگ سسٹم کو بچے کے جو ڈفرینٹ بیہیویئرل ٹریٹس تھے ان کو رپورٹ کرنے کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا کہ بچے نے ایفرٹ پٹ کی, بچے کی اٹینڈنس کیسی تھی, بچے کی کلاس پارٹیسپیشن کیسی تھی, بچے کی اوبیڈینس کیسی تھی. کہ یہ ہم صرف اور صرف وہ والی بات ہے کہ مارکس اورینٹڈ جو سوسائٹی ہماری جنریٹ ہو رہی ہے وہاں سے تھوڑا سا ہٹ کے ہم نے تربیت والے پہلو بھی اپنی رپورٹنگ میں لانا شروع کر دیا. تو اس کی بچے کے جو پرسنالٹی کے کریکٹرسٹکس ہیں ان کے اوپر ریٹنگ کرنا شروع کر دی. لیکن اگین اس کے اندر دیکھا گیا جو آپ عام طور پر ہمارا ہوتا ہے کہ ٹیچر اگین سارے ایز آ رہے ہیں, سارے ہی اے پلس آ رہے ہیں, اور ایک بچہ اگر نہیں ہے تو اس کے سارے ہی سی آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اگین کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی آئی بلیو کہ کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ وہ سارے ایز ایک کو دے دے اور سارے سیز جو ہے وہ ایک کو دے دے. یہ ٹیچر کی آئی ہے, اس نے اس بچے میں سے اے اور سی ڈھونڈنے ہیں. ایک بچہ ہر چیز میں ایکسل نہیں کر سکتا اور ایک بچہ ہر چیز میں جو ہے وہ ڈاؤن نہیں ہو سکتا. تو اس سے پھر اگین اس میں تھوڑا سا ہمارے پاکستانی سسٹم میں جو رپورٹنگ ابھی چل رہی ہے اس میں تھوڑا سا چینج ہی آیا کہ انہوں نے گریڈنگ اسکیلس دینا شروع کر دیے کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ صرف اے بی سی سے شاید اس طرح ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا, اور وہ ایک ٹرینڈ بن گیا, ٹیچر کا بھی ٹرینڈ بن گیا کیونکہ رپورٹ آج کل جو ہے صرف بچے کی نہیں ہو رہی ہوتی بٹ ٹیچر کی بھی رپورٹ کنسیڈر ہو رہی ہوتی ہے. اور ٹیچر کی پرفارمنس اچھا, اس کے تو سارے بچے بہت اچھے ہیں تو اس نے تو پھر اے ہی دینا ہے. تو پھر انہوں نے اسکیلس دینا شروع کر دیے تاکہ سچ جو ہے سچ رپورٹنگ جو ہے اس کا ایلیمنٹ بیچ میں آ سکے. تو انہوں نے 1 to 10 فار ایگزامپل ہم ایک اسکیل بنا لیتے ہیں کہ ایک بچہ ہے 1 جو ہے وہ سب سے لیسٹ لیول ہے, 10 جو ہے وہ ہائیسٹ لیول ہے. تو اوبیڈینس لیول میں یہاں پھر کسی حد تک جو ہے نا ہم بچوں کے انڈیویجول کریکٹرسٹکس کو کور اپ جو ہے وہ کرنا شروع ہو گئے. پھر ایک جو ہمارے ایلیٹ اسکولز ہیں ان میں جو ہے وہ پورٹ فولیو سسٹم ہے. پورٹ فولیو جو ہے یہ بچوں کا پرپزفلی سلیکٹڈ جو ورک ہے اس کی کلیکشنز ہوتی ہیں, جس سے ہمیں نہ صرف یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پہلے کس لیول پہ تھا اور اب کس لیول پہ آیا, بلکہ ہاؤ دا پروگریس واز اٹینڈ. تو وہ ڈفرینٹ اوکیزنس کے اوپر اس کے سلیکٹڈ ورک جو کہ اس کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں, پیرنٹس کو بھی نظر آ رہا ہے. ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ میرے پاس تو یہ کچھ بھی نہیں کرتا, آپ نے سارے ایز دے دیے. تو وہ پورٹ فولیو کی جو رپورٹنگ ہے وہ پھر اس ایلیمنٹ کو کور کر لیتی ہے کہ جی اگر وہاں کر رہے نہیں کر رہے, یہ دیکھیں یہ پہلے اس کا کام تھا, اس کے بعد 2 مہینے کے بعد پھر اس کے یہ لیول آ گیا, پھر 2 مہینے کے بعد اس کا یہ لیول آ گیا, یہاں تک اس کی ساتھ میں لکھا ہوا ہے, کمنٹ دیا ہوا ہے کہ یہاں تک جو ہے وہ ٹیچر کی سپورٹ اویلیبل تھی. یہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ورک ہے, یہ اس کا ود ان دا کمپٹیشن ود ان دا ٹائم فریم اس کو دیا ہوا تھا, یعنی کہ آپ نے اس کو تنگی کرتے گئے اور پھر اس کی پرفارمنس کا لیول جو ہے وہ دیکھتے چلے گئے. تو ایک ہمارے پاس جو پورٹ فولیو ہے وہ بھی ہمارا بہت ایک اچھا سسٹم ہے جس سے کہ بچے کی پروگریس, ایفرٹ, اس کی کنسنٹریشن اور اس کا جو اٹینمنٹ لیول ہے, پروگریس کس طرح سے کر رہا ہے یا ایون ڈاؤن جا رہا ہے وہ شو ہو جاتا ہے. اور باقی یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں جو ہے وہ پیرنٹ ٹیچر کانفرنسز, جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ہوتی ہیں تقریباً اب تو یہ ہر اسکول میں ہی ہوتی ہیں. گورنمنٹ اسکولس کا اس میں شاید تھوڑی بہت کم ہوتی ہیں, عموماً رزلٹ والے دن ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو اب جب بچہ پاس ہو گیا یا فیل ہو گیا اور اس دن آپ نے میٹنگ رکھ لی ہے تو پھر اس میٹنگ کا بینیفٹ نہیں ہے. تو پھر اسکولس میں کچھ اسکولس جو ہے وہ اس کو پہلے رکھ لیتے ہیں, فار ایگزامپل دسمبر میں رکھ لیتے ہیں تاکہ اینول تک پیرنٹس کو بتایا جا سکے کہ یہ آپ کے بچے کی کمی ہے, اس کے یہ مارکس آ رہے ہیں, یہ اس طرح سے پروگریس کر رہا ہے, اس کی یہ شارٹ کمنگس آ رہی ہیں, یہاں اس سے جو ہے وہ تھوڑی سی اٹینشن ریکوائرڈ ہے, یہاں اسے تھوڑی سی سپورٹ ریکوائرڈ ہے, اس ایریا میں یہ بہت زیادہ ویک ہے. تو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بھی ایک رپورٹنگ کا بہت ویلیویبل ایلیمنٹ ہے, اور اس کو اگر ٹیچر چاہے افیکٹولی یوز کرے تو وہ بچے کی پروگریس کو بڑا اچھی طریقے سے نہ صرف ڈاکومنٹ کر سکتی ہے بلکہ سپورٹ بھی پرووائڈ کر سکتی ہے, اور اس کو وہ جسے کہتے ہیں کہ اسسمنٹ فار لرننگ یوز ہو سکتی ہے کہ وہ اسس کر کے اس نے رپورٹنگ کی ہے لیکن وہ فردر لرننگ میں اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گی. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ رپورٹنگ کے حوالے سے بتایا. اب پاکستانی سسٹم میں جیسے آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ اسکولس میں تو شاید پیرنٹس جاتے ہی نہیں ہیں اسکول, اور پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کا بھی جو وہ بھی جیسے آپ نے بتایا کہ سال کے اینڈ پہ رزلٹ والے دن کوئی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, یا دسمبر ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کے بعد چونکہ داخلے جانے ہوتے ہیں تو اس وقت رزلٹ جو ہے نا وہ جس کا رک رہا ہوتا ہے داخلہ تو ان کے پیرنٹس آ جاتے ہیں کہ جی ہمارا یہ بچے کا داخلہ کیوں رک رہا ہے, تو وہاں پہ کچھ ڈسکشن ہو جاتی ہے. ریگولر پیرنٹس ٹیچر جو ہے نا وہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہی نہیں ہے.
جیسے آپ نے بتایا کہ پرائیویٹ اسکولوں میں تو مختلف چیزیں چل رہی ہیں, کارڈز بھی چل رہے ہیں, وہ اس میں ڈیٹیل ٹیچر کمنٹس بھی چل رہے ہیں, پھر وہ آپ نے اسکیل کا ذکر کیا, پورٹ فولیو کا ذکر کیا. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب چونکہ ہمارے پاس جو زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو گورنمنٹ اسکولز میں پڑھ رہے ہیں, تو ان میسز کو ہم اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کون سا ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم پورٹ فولیو لاگو کر دیں, اسکیل والا لاگو کر دیں, یا پیرنٹس ٹیچر میٹنگ جو ہے اس کو ہم کس طرح اس کو کر سکتے ہیں پیرنٹس کو موٹیویٹ کہ آئیں اور وہ اپنے بچے کے حوالے سے کچھ جو ہے نا وہ انفارمیشن لیں. تو اب بیسٹ کیا ہوگا, کدھر جائیں ہم, کس طرف جائیں؟ بیسٹ میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر جو ہے وہ بیسٹ ایفرٹ نہیں پٹ کرتی ہے, یا اس کے پیرنٹس جس طرح کے, مطلب میرا خیال ہے کہ وہاں کے پیرنٹس بھی آنا چاہتے ہیں اور وہ بھی آپ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کی رپورٹنگ اگر کسی ایک ایلیمنٹ پہ ہوگی تو ہر ایک سٹائل کے ہم نے جس طرح سے دیکھا کہ اس کے کچھ بینیفٹس بھی ہیں اور کچھ اس کی لمیٹیشنس بھی ہیں, تو ہم پھر اگر کسی ایک مطلب صرف اگر پورٹ فولیو کو ہی سپوز اگر ہم رکھتے ہیں کہ اس کو ہم فکس کر دیں اور تمام ٹیچرس کے لیے کمپلسری قرار دے دیں, تو اٹس ناٹ پاسبل ان دا گورنمنٹ سسٹم بیکاز اٹس ٹائم کنزیومنگ. ہر بچے کا ریکارڈ رکھنا, پھر ہر سبجیکٹ کا رکھنا, پھر اس کے بیہیویئرل اسپیکٹس کو بھی کور کرنا. تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ, ٹیچر کے ساتھ ہم یہ ظلم تو نہیں کر سکتے کہ وہ پہلے تو اسکول میں 8 گھنٹے کرے اور پھر اس کے بعد گھر جا کے 8 گھنٹے وہ فائلس مینٹین کرتی رہے. تو اس لیے اکارڈنگ ٹو دا اسٹرینتھ آف دا چلڈرن, جہاں کم ہیں, جو ہمارے دور دراز کے گاؤں میں ہیں بچے, جہاں بہت تھوڑے تھوڑے بچے, میرا خیال ہے مطلب اسپیشلی جو ہمارے ماؤنٹین ایریاز ہیں جن میں کہ بہت اسکیٹرڈ سی پاپولیشن ہوتی ہے, تو وہاں شاید یہ چیز تھوڑی سی چل بھی جائے. لیکن جس طرح ہمارے میدانی علاقے ہیں, پنجاب ہے جہاں پر کہ ایک کلاس میں 40 بچہ ہے, تو وہاں ہم صرف کوئی ایسا سسٹم لا سکتے ہیں کہ جس میں ٹیچر جو ہے وہ رپورٹ کارڈ ہی اتنی ایلیبوریٹڈ بنا دے کہ ایٹ لیسٹ بیسک انفارمیشن تو پیرنٹس کو پتہ چل جائے, اور وہ رپورٹ کارڈ ایک فیصلہ نہ ہو. عموماً ہمارے یہاں نا فیصلے ہی سنائے جاتے ہیں, آپ کا بچہ تیسری فیل ہو گیا, اب یہ اسی کلاس میں رہے گا, یہ اس کا داخلہ نہیں جا سکتا. تو یہ جو فیصلے سنائے جانے والا جو تصور ہے نا, اس کو ختم کر کے رپورٹنگ کا مقصد جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی پروگرس کو بتانا, اور کہاں کہاں دونوں پارٹیز, یہ ایک ٹرائنگل ہے نا, اسٹوڈنٹ ہے, ٹیچر ہے, پیرنٹ ہے, تو اس ٹرائنگل میں کہاں ان کی ہیلپ ضرورت ہے, کہاں انہوں نے اپنا رول پلے کرنا ہے. تو رپورٹنگ کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے. تو کوئی ایک چیز اگر ہم لاگو کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اٹ ول ورک, ہمیں کمبینیشن لے کے چلنا چاہیے. ہمیں کچھ بچے کے فار ایگزامپل کریٹیو رائٹنگ, ہم سارے سبجیکٹس ہی نہیں مینٹین کر سکتے, لیکن اگر اس نے کوئی انگلش کی یا اردو کی یا اس کی بڑا اچھا اس نے کیا, ہم ایٹ لیسٹ اس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے, اور وہ اس کی فائل میں لگا سکتے ہیں. اسی طرح اگر کسی ایک ٹیسٹ میں اس نے ہائیسٹ مارکس لے لیے تو وائی ناٹ, ہم ایٹ لیسٹ وہ کچھ فیو سیمپلس پورٹ فولیو کے طور پہ رکھ سکتے ہیں. کچھ اس کے جو بیہیویئرل اسپیکٹس ہیں ان کو ہم 1 to 10 گریڈنگ اسکیلس کے مطابق دے دیں, ٹھیک ہے, سبجیکٹ سے مارکس اور اس کے پرسنٹیجز دے دیں. تو کمبینیشن لے کے چلیں تو تھوڑی سی کمپریہنشن جو ہے نا وہ پیرنٹس کے لیے بھی آسانی ہو سکتی ہے. اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگس بہت اہم ہیں, اس میں وہ سال کے شروع میں, درمیان میں, آخر میں ہم کرتے کیا, ایک ہی دن میں ساروں کو بلا لیتے ہیں, اور پھر جو شائع پیرنٹس ہوتے ہیں وہ عموماً کہتے ہیں ساری جان چھوڑو, بس ہے پڑھاؤ سانو اسی چلیے. تو اس لیے ایسے بچے جن کے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے پیرنٹس کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے بغیر ابھی آگے پروگریس نہیں کر پائیں گے, آپ ان کی الگ میٹنگس رکھیں. ایسے بچے جن کو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھے جا رہے ہیں, ان کو آپ ساروں کو اکٹھا بھی بلا لیں گے, اور ایک ایون صرف جو سال کے آخر میں جس طرح ہمارا ہوتا ہے پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوتی ہے, اور اس میں بھی ان کو دے دیا جائے گا, وہ پرائز ہولڈرز ہیں آلریڈی, تو ان کو ان کی موٹیویشن کے لیے وہ انف ہے. ان کے پیرنٹس کے ساتھ شاید 1 to 1 ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں نا الٹ ہو رہا ہوتا ہے, وہ تو ہمارے مترے بچے ہوتے ہیں اور وہ پیرنٹس بھی ہمارے ستیلے ہوتے ہیں, تو وہ جو ہمارے جگر کے ٹکڑے پاسنگ جو اچھے مارکس لینے والے ہوتے ہیں, اور ان کے پیرنٹس کو پروٹوکول بھی مل رہا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا جو ہے وہ ہمارا سسٹم میں تھوڑی سی چینج لانے کی ضرورت ہے, تھوڑی سی ٹیچر کی تھنکنگ میں چینج لانے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا ٹیچر کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں. ایسا نہیں ہے کہ بس اس کو کمپلشن دے دیں, وہ اکارڈنگ ٹو دا نیڈ, اکارڈنگ ٹو دا اسٹرینتھ آف دا کلاس اینڈ اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا چائلڈ رپورٹنگ سسٹم جو ہے نا, تھوڑی سی اس کو آزادی ملنی چاہیے کہ وہ اس کو یوز کریں. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. امید کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو مارکنگ اینڈ رپورٹنگ کے حوالے سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کا پروگرام جو ہے وہ 6407 کورس کوڈ کلاس روم اسیسمنٹ سے متعلق تھا, اور آج کے پروگرام میں ہم نے یونٹ نمبر 9 سے مارکنگ اینڈ رپورٹنگ کے اوپر گفتگو کی. آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ حافظ.